بسم الله الرحمن الرحيم. يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. حضرات گرامی، سب سے پہلے میں سبھی حضرات کو اس بات پر دیا تبریک پیش کرتا ہوں کہ خداوند قدوس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر یہ عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ عطا کیا. خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس عطیہ سے فائدہ اٹھایا اور بحمد تعالیٰ رمضان کی راتوں کو اور دنوں کو اللہ کی عبادت سے معمور رکھا. عنوان گفتگو کے لیے میں نے کلام پاک کی ایک ناتمام سی آیت تلاوت کی ہے جس میں خداوند قدوس کا ارشاد ہوتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ رسول بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے. بعض ان میں وہ ہیں کہ جن سے خداوند قدوس نے کلام کیا. ورفع بعضهم درجات، اور ان میں بعض وہ ہیں کہ جن کو درجوں بلند کیا ہے. اس آیت مبارکہ سے پچھلی آیت کا آخری جو اینڈ ہے جس میں خداوند قدوس آپ نے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تشفی کے لیے ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے معروف آپ بھی ایسے ہی رسول ہیں کہ جیسے اس سے پہلے اس دنیا کی راہبری رہنمائی کے لیے رسول کرام تشریف لائے. بتانا یہ تھا آپ کی زندگی میں اگر کوئی ناگوار واقعہ پہنچے، لوگ آپ کی تکذیب کریں، کما حقوق آپ کی عظمت کا خیال نہ کریں تو آپ دل پر داشتہ نہ ہوں. یہ دنیا کے اندر کوئی بھی اللہ کا ایسا رسول نہیں ہوا کہ جس کو سبھی نے مانا ہو. جہاں ماننے والے انکار کرنے والے بھی ہوئے، جہاں تسلیم کرنے والے ہوئے وہاں منکر بھی ہوئے. تو جب آپ بھی منصب رسالت پر فائز ہیں تو آپ کے حالات سابقہ انبیاء کرام سے مختلف نہیں ہو سکتے. جہاں آپ کے ماننے والے موجود ہیں وہاں آپ کے نہ ماننے والے بھی موجود ہیں. اس میں ایک اہام پیدا ہوتا ہے، وہ یہ تھا کہ شاید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اور سابقہ رسولوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ ارشاد خداوندی ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ بھی رسول ہیں، آپ بھی مرسلین میں سے. تو ہو سکتا ہے کسی کو یہ وہم گزرے کہ حضور کی عظمت میں اور سابقہ رسول انبیاء کی عظمت میں کوئی فرق نہیں ہے. لہذا اس اہام کو دور کرنے کے لیے خداوند قدوس کا ارشاد ہوتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. نفس رسالت میں تو سبھی برابر ہیں، جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے. تفریق نہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ ہم کسی کو مانیں اور کسی کو نہ مانیں. جیسے کہ یہود نے ان سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے ان کو سب کو مانا، لیکن ان کے بعد میں جو آئے ان کو تسلیم نہ کیا. یہی کام نصارہ نے کیا. عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے رسول کرام تشریف لائے ان کو تو اللہ کا نبی اور رسول مانا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عقیدہ دیتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے یہود و نصارہ کی طرح کہ کسی کو مانا اور کسی کو نہ مانا.
ہر رسول پر ہمارا ایمان ہے، ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے، ہمارے پاس ان کی تفصیلات موجود ہوں یا نہ ہوں۔ مجملاً جس ہستی کو خداوند قدوس نے نبی و رسول بنا کر بھیجا ہے، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ تو یہاں یہ ایہام گزرتا تھا، ایک وہم پیدا ہوتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں اور سابقہ نبیوں کی رسالت میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کے مرتبے اور مقام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس ایہام کو دور کرنے کے لیے خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یقیناً یہ ساری رسولوں کی جماعت ہے، ساری رسولوں کی جماعت ہے، لیکن بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی۔ اب یہ ایک ادب کو ملاحظہ فرمائیں، خداوند قدوس نے یہ نہیں کہا ہم نے بعض سے بعض کا درجہ کم کیا ہے، بلکہ یہ بیان کیا کہ بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ ایک طریقہ یہ بتایا کہ دوسرے ایک کے مقابلے میں دوسرے کی کمی کو بیان کرنا اس میں تنقیص کا شائبہ ہے، لہذا فرمایا کہ فضیلت بیان کرنے کا معنی یہ ہے کہ جس کی فضیلت زیادہ اس کی عظمت کو بیان کروں۔ اور اسی لیے امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سر العزیز آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسل و ملک پر درود ہو، وہی جانے ان کے شمار کو، رسل و ملک پر درود ہو، وہی جانے ان کے شمار کو، مگر ایک ایسا دکھا تو دو شفیع جو شفیع روز شمار ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم سب رسولوں اور فرشتوں کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، لیکن صفوف انبیاء میں، صفوف رسولوں میں ایک بھی ہمیں دکھا دو جو بازار قیامت میں ہم جیسے گناہگاروں پر دست شفقت رکھنے والا ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، بڑی رفتیں عطا فرمائی ہیں، نہ کلیم چرخ مسیح پر، نہ مسیح چرخ مسیح پر، نہ کلیم طور نہاں، مگر جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر، وہ عرب کا ناکا سوار ہے۔ فرماتے ہیں کہ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑی رفتیں عطا فرمائی ہیں، بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے خداوند قدوس نے کلام کیا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ عرب کے اندر وہ ناکا کے اوپر سواری کرتے ہیں، لیکن ان کی عظمت یہ ہے کہ جہاں سارے انبیاء کرام کے مدارج کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور اس کے ضمن میں ایک اور بات بھی وضاحت فرما لیں، خداوند قدوس نے جتنے انبیاء اور رسولوں کو نبوت اور رسالت سے نوازا ہے، نبوت اور رسالت کو دو اقسام پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک نبوت اور رسالت وہ ہے جو نبوت اضافی ہے، نبوت بالعرض ہے، اور ایک نبوت وہ ہے کہ جس کو نبوت حقیقی کہتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت اضافی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت حقیقی ہے۔ اضافی کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز پر جب حکم لگائیں تو کسی جہت میں وہ حکم درست بیٹھے، اور جب اس کی اضافت کو چینج کر دیں، تبدیل کر دیں، تو وہ حکم درست نہ بیٹھے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم یہاں مسجد میں سبھی لوگ بیٹھے موجود ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چھت ہم سے اونچی ہے، تو یقینی طور پر اس چھت کی جب نسبت ہماری طرف ہو تو اس کے اونچے ہونے کا حکم درست ہے، لیکن جب اس چھت کا تقابل آسمان سے کریں تو پھر آسمان اونچا ہے۔ تو یوں ہی سمجھیے کہ اضافت حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف اس کی نسبت کی جائے اس کے حکم میں کوئی فرق نہ پڑے۔ یقیناً آدم علیہ السلام اللہ کے نبی و رسول ہیں، سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے نبی و رسول ہیں، حضرت خلیل اللہ اللہ کے نبی و رسول ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، عیسیٰ علیہ سارے انبیاء کرام اللہ کے نبی و رسول ہیں، لیکن ان کی نبوت اور رسالت ایک زمانے تک محدود ہے، ایک قوم تک محدود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں لیکن بنی اسرائیل کی طرف بن کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں لیکن بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آئے۔ جب ان کی نسبت ہم اپنی طرف کرتے ہیں، یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہمارے رسول نہیں، وہ ہماری طرف رسول بن کر نہیں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام یقیناً اللہ کے رسول ہے، ہمارا ان پر ایمان ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف رسول بن کر نہیں آئے۔ اب جب سرکار کی رسالت کی نسبت کرتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری کائنات کی طرف رسول اور
فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ آپ فرماتے ہیں ہم مخلوق میں اولیاء کاملین کو امتیاز حاصل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین ہیں، وہ مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، کوئی میرا بندہ نفلی عبادت، اضافی عبادت کرتے ہوئے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے کہ پھر آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، بصارت میری ہوتی ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، گرفت میری ہوتی ہے، پاؤں اس کے ہوتے ہیں، رفتار میری ہوتی ہے، پھر قلب اس کا ہوتا ہے، اس کے اندر جلوہ رانائیں میری ہوتی ہیں۔ تو یہ اولیاء کاملین وہ ہیں جو قدرت خداوند قدوس کی قدرت کے مظہر بن کر آئے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی، اور انبیاء سے کروں عرض، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ ہم پوچھتے ہیں اے کلیم اللہ آپ یہ بتائیں، اے خلیل اللہ یہ آپ بتائیں، اے نبی اللہ آپ یہ بتائیں، کیا ہمارے نبی آپ کے بھی نبی اور رسول ہیں یا نہیں؟ اور اسی لیے خداوند قدوس نے جیسے ہم مکلف ہیں کہ سرکار کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے، اسی طریقے سے انبیاء کرام بھی مکلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تؤمنن بی ولا تنصرن، حکم دیا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے نبی پر ایمان بھی لانا، اور ایمان لانے کے بعد امتی کے لوازمات بھی پورے کرنا، جو امتی کا فریضہ ہے اس کو بھی ادا کرنا۔ تو فرماتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ ہم انبیاء کرام سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کیا ہمارے نبی جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ان کا آپ نے بھی پڑھا ہے؟ اور یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں، ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو عقائد اسلامیہ ہیں، عقائد اسلامیہ میں بنیادی اور بیسک عقیدہ صرف اللہ کی توحید کا ہے، بنیادی عقیدہ صرف اللہ کی توحید کا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میرا عرفان ہو، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اپنی پہچان کے لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اور کلام پاک میں ارشاد خداوندی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمام مفسرین کرام فرماتے ہیں یعبدون کے یہ معنی عبادت کے نہیں ہیں، اے لیعرفون، ہم نے تمام جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھے پہچانے، میری معرفت حاصل کرے۔ تو اصل یہ پوری کائنات تخلیق کا مقصد خداوند قدوس کی معرفت ہے۔ جب اصل عقیدہ صرف یہ ہے تو پھر جب ہم عقائد کی لسٹ بیان کرتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ پورے اسلامی عقائد کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ تو جب صرف اللہ ہی رسول عقیدہ ہے تو پھر فرشتوں پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جو بات کسی تک پہنچتی ہے اس بات کے سچا ہونے کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کا ذریعہ سچا ہو، اگر اس کا ذریعہ سچا نہ ہو تو بات مشکوک ہو جاتی ہے۔ فرشتوں پر ایمان اس لیے ضروری ہے کہ انبیاء کرام تک اللہ کا پیغام ان کی معرفت پہنچتا ہے، اگر ان کی عصمت کا عقیدہ نہ رکھا جائے، ان کو معصومان الخطا نہ مانا جائے تو پھر جو پیغام لے کر جاتے ہیں وہ مخدوش ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے خداوند قدوس کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یعصون امر اللہ، فرشتے وہ ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، یفعلون ما یؤمرون، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے۔ تو اب یہ ضرورت ہے، اس لیے اب انبیاء کرام کا عقیدہ کس لیے شامل ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم تک براہ راست جبریل نے تو اللہ کا پیغام نہیں پوچھا ہے، خلق خدا تک اللہ کا پیغام جبریل کی معرفت تو نہیں پہنچا،
ایمان لانے سے پہلے انبیاء کرام پر ایمان لانا ضروری ہے، اور پھر قرآن وہ جو اللہ کی ہدایت کی کتاب ہے اس کے ایک ایک حرف پر، ایک ایک جملے پر، ایک ایک جز پر ایمان لانا لازمی ہے. پھر اس کے جتنے اس کے اندر جو تحریرات ہیں، جو مضامین ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے. بات میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا، آدم علیہ السلام کے زمانے میں کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. کیا آدم علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کلمہ دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ؟ دیکھیں نا، جیسے ہمارے لیے حضور کے ساتھ ہر نبی رسول پر ایمان لانا ضروری اور لازمی ہے، کیا آدم علیہ السلام کے زمانے میں ما سوائے آدم علیہ السلام کے کسی اور نبی رسول پر ایمان لانا ضروری تھا؟ جز تو نہیں تھا. تو اصلاً تو یہ جز نہیں ہے. پھر جب سیدنا نوح علیہ السلام تشریف لائے تو اب نوح علیہ السلام پر بھی ایمان لانا ایمان ہے، اور آدم علیہ السلام کو تسلیم کرنا بھی جزو ایمان ہے. اب نوح علیہ السلام کے کلمے میں حضرت خلیل اللہ کا ذکر نہیں تھا. تو جو جو انبیاء کرام آتے گئے وہ قوم کے ہمارے حد کے اجزاء بنتے گئے. لیکن ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ یہ حضور کے آنے کے بعد ایمان کا جز نہیں بنا، بلکہ یہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں جہاں عقیدہ توحید لوگوں کے ایمان کا جز تھا، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ بھی جز تھا. حضور پر ایمان لانا یہ آدم علیہ السلام کی قوم کے لیے بھی ضروری تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے بھی ضروری تھا، ابراہیم علیہ السلام کی امت کے لیے بھی ضروری تھا، موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے بھی ضروری تھا، گردے کے سارے انبیاء کرام کے لیے. اس لیے کہ ان کی نبوتیں یہ منحصر تھی سرکار کی نبوت پر، اس لیے کہ نبوت دینے سے پہلے خداوند قدوس نے انہیں مکلف کیا تھا کہ حضور پر ایمان لائیں. جب حضور پر ایمان لانے کے مکلف تھے تو سرکار کے اعلان کے بھی مکلف تھے اور قوم کو بھی بنوانے کے مکلف تھے. تو آپ پتا چلا کہ راس العقیدہ ایک اللہ کی توحید ہے، اور روز اول سے سرکار کی رسالت کا عقیدہ ہر عقیدے کا جز رہا ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ حضور کی نبوت اور رسالت یہ حقیقی ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر دور کے لیے ہے. ایک اور بات عرض کروں، حضور سے پوچھا گیا متا وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ آپ پر نبوت بالفعل واجب کب ہوئی؟ یہ نہیں پوچھا کہ آپ کو پتا کب چلا، آپ پر نبوت واجب کب ہوئی. اب بعض لوگ اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں حضور نبی، اللہ کا علم قدیمی ہے، اللہ کا علم حادث تو اللہ کا علم ازلی ہے، قدیمی ہے. کیا اللہ کے علم میں باقی انبیاء کرام کا نبی ہونا نہیں تھا؟ تو جب سارے نبیوں کی نبوت اللہ کے علم میں تھی تو پھر حضور کی خاصیت کون سی ہوئی جناب؟ اور سرکار یہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، ابھی آدم علیہ السلام پانی اور کیچڑ کی منزلوں سے وَقَانَ آدَمُ لَمُنْجَدِلٌ بَيْنَ الطِّينِ وَالْمَاءِ، آدم علیہ السلام کا ابھی خمیر گوندا جا رہا تھا. مانا یہ نہیں کہ ایگزیکٹ اس وقت مجھے نبوت واجب ہوئی، یعنی اس وقت بھی میں نبی تھا، اس سے بھی پہلے. اور ایک حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 14,000 برس آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے مجھے پیدا کیا گیا. اور اسی لیے مفسرین کا فرماتے ہیں کہ سرکار نشأت وجودیہ میں آنے سے پہلے عالم ارواح کے نبی تھے اور بالفعل نبی تھے، جیسے دنیا میں تشریف لانے کے بعد عالم اجسام کے نبی اور بالفعل نبی ہیں. اور چنانچہ جب خداوند قدوس نے اس پوری کائنات کو جمع کیا، روح کو جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت پوری قوم نے اپنے امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، اپنے نبی کی امام پر لبیک کہتے ہوئے سب سے پہلے مصطفیٰ نے کہا تھا قالوا بلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جان مصطفیٰ. حضور کی اتباع میں سارے انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا. تو سرکار کی
رسالت وہ ہے جو ہر نبی ہر رسول کو شامل ہے، فرشتوں کے بھی حضور رسول ہیں، اور اس لیے میرے امام کہتے ہیں کہ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ یہ صرف شعر نہیں بلکہ ہمارے عقائد کو بیان کیا گیا ہے۔ تمام انبیاء کرام کے مراتب، اللہ کی مخلوق کے مراتب کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور انبیاء کرام جہاں ملائکہ کے علوم کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایک نبی کے علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ بات طویل نہ ہو جائے، میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج تک دنیا کے اندر جتنے ادارے ہیں، تعلیمی ادارے، یونیورسٹیز ہوں، کالجز ہوں، سکولز ہوں، جو بھی انسٹیٹیوٹ ہوں، ان کے اندر امتحان لینے کا طریقہ انفرادی ہے، یعنی اکیلے آدمی کا امتحان لیا جاتا ہے، اور اسی لیے پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی اپنے امتحان میں پاس ہوا یا فیل ہوا ہے۔ اور اگر اداروں کے اندر اجتماعی امتحان کی اجازت دی جائے تو کسی ادارے میں کوئی فیل نہیں ہو سکتا۔ اگر پوری کلاس میں ایک بھی اسٹوڈنٹ اس کی صلاحیت رکھتا ہے پاس ہونے کی تو باقی کو بھی پاس کروا دے گا۔ اجتماعی امتحانوں تو کوئی فیل نہیں ہو سکتا، لیکن روز اول خدا بند قدوس نے جب کمپٹیشن مقابلے کا امتحان لیا، ایک طرف اللہ کا ایک نبی ہے اور ایک طرف سارے فرشتوں کا اجتماعی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جبریل تم علادہ کر کے پہلے تم بتاؤ، فرمایا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ اجتماعی طور پر تمہیں چیلنج کیا جاتا ہے، مل کر ایک دوسرے سے پوچھ کر، ایک دوسرے کی نقل مار کر ہمیں بتاؤ کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ تو سارے فرشتوں نے یکمشت ہو کر کیا کہا تھا؟ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا۔ باری تعالیٰ یہ تو امتحان جو لے رہا ہے یہ تو ہمارے سبجیکٹ میں ہی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ فرشتوں کا سبجیکٹ اور ہے، نبیوں کا سبجیکٹ اور ہے۔ فرشتے جس کام کے لیے پیدا کیے گئے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ ملائکہ کا مصدر اصل ہے الوکت۔ الوکت کے معنی ہوتے ہیں رسالت کے۔ ہر فرشتے کو ڈیوٹی دے کر ایک لائن میں اس کو متعین کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ دائیں بائیں کا بھی علم رکھے، لیکن انبیاء کرام جو خلق کائنات، پوری کائنات کے رہبر و نما بن کر آتے ہیں، ان کے علم کی جہت اور ہوتی ہے۔ تو جہاں سارے ملائکہ کرام کا اجتماعی علم اینڈ ہو جاتا ہے، سارے فرشتے مل کر فیل ہو جاتے ہیں، وہاں خداوند قدوس فرماتا ہے یا آدم انبئہم باسماء ہؤلاء۔ اے آدم اب آپ بتائیں ان کو۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے، اور عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انبئونی باسماء، یہ اسماء مضاف ہے اور ہؤلاء مضاف الیہ سے نام نہیں پوچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جتنی چیزیں مارد وجود میں آنے والی ہیں ان کو ان کی شکل میں پیش کیا، اور یہ پوچھا کہ یہ جو مسمات ہیں، یہ جو مسمہ ہے، ان کا نام بتاؤ کیا ہے۔ اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، آدم علیہ السلام نے سارے نام بتا دیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون۔ پھر اس آدم کی عزت و احترام کرتے ہوئے اجتماعی طور پر سارے کے سارے فرشتے آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں۔ تو جہاں سارے ملائکہ کا اجتماعی علم ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے اللہ کے نبی کے علم کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سارے انبیاء کے علوم منتہی ہو جاتے ہیں وہاں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا چنانچہ خداوند قدوس میں یہ عرض کر رہا تھا، ہر نبی اپنے علاقے کا نبی ہے، ایک زمانے کا نبی ہے، اس زمانے کا علم دیا، اس زمانے کے اختیارات دیے۔ جب سرکار پوری کائنات کے نبی بن کر آئے تو پوری کائنات کے اختیارات بھی دیے اور پوری کائنات کا علم بھی دیا۔ اور اسی لیے حضرت سید علی شریف جرجانی رحمت اللہ علیہ رسالت کا معنی کرتے ہیں کہ رسالت کی تعریف کیا ہے، رسالت کس کو کہتے ہیں۔ آپ
हियर राबिता तो बैन अल मुरसाले वल मुरसाले इलैहिम। रिसालत उस राब्ते का तात नाम है, उस कनेक्शन का नाम है जो नबी और उम्मती के दरमियान होता है। मैं आपसे पूछता हूं कि राब्ता इल्म को कहते हैं या अदमे इल्म को? कोई आदमी आपसे पूछता है फलां साहब का क्या हाल है, तो आप ये कहते हैं काफी अरसे से मेरा उनके साथ राब्ता नहीं है, यानी मुझे उनके बारे में इल्म नहीं है। तो रिसालत का माना यह है कि मुरसल इलैहिम के साथ राबिता, और जब से सरकार रसूल हैं और कब से इस कायनात की तख्लीक से पहले से रसूल हैं और जब तक ये कायनात है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनके साथ राब्ता है। हुजूर दुनिया वालों के भी नबी हैं, बरज़ख वालों के भी नबी रसूल हैं और उक़बा वालों के भी नबी और रसूल हैं। सरकार का दुनिया वालों के साथ भी राब्ता है, बरज़ख वालों के साथ भी राब्ता है और उक़बा वालों के साथ भी राब्ता है। एक हदीस अर्ज़ करता हूं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खच्चर पर सवार तशरीफ ले जा रहे हैं। खच्चर का गुजर कुछ कब्रों के करीब से हुआ। खच्चर खुद का जिसनु पंजाबी कहते हैं तरठा, सरकार नीचे तशरीफ लाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो हरी टहनियां तोड़ी, एक टहनी एक कब्र पर गाड़ दी और दूसरी पर गाड़ दी। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये इससे पहले हमने काम नहीं देखा, ये वजह क्या है? हुजूर फरमाते हैं कि ये दो कब्र वाले इनको अजाब हो रहा था और अजाब की वजह यह है कि एक गीबत किया करता था, एक पेशाब से नापाकी से नहीं बचता था। अब जरा अंदाजा फरमाए कि सिर्फ सरकार ने कब्र का अजाब ही मुलाजा नहीं फरमाया बल्कि उनकी पूरी जिंदगी रोज़े रोशन की तरह मुस्तफा के सामने अयां है। हुजूर उनके गुनाह को भी जानते हैं। क्या जब वो गीबत करता था तो क्या हुजूर पाक होते थे? हुजूर फरमाते हैं तुम्हारा कोई फेल मुझसे पोशीदा नहीं है। फिर हुजूर आलमे दुनिया में हैं, वो कब्र वाले कहां हैं? बरज़ख में, जहां रहते हुए बरज़ख वालों के साथ राब्ता मौजूद है। और सिर्फ राब्ता हो, आदमी फायदा ना पहुंचा सके तो राब्ते का मतलब क्या है? फिर सरकार इस दुनिया में रहते हुए कब्र वालों को फायदा भी पहुंचाया। और दरअसल मेरे मुस्तफा सहाबा को ये बताना चाहते थे, कभी ये ना समझना कि कल मैं बरज़ख में चला गया तो तुम्हें फायदा नहीं पहुंचा सकता, मेरा तुमसे राब्ता नहीं रह सकता। अगर यहां रहते हुए वहां राब्ता हो सकता है तो वहां जाकर तुम्हारे साथ राब्ता हो। फिर सरकार उक़बा में पहुंचकर बरज़ख वालों से भी राब्ता है, दुनिया वालों से भी राब्ता है। मेरे मुस्तफा शब महराज वापस तशरीफ लाए। हजरत बिलाल से पूछते हैं बिलाल तुम क्या करते हो? मैं जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट अपने सामने सुन रहा था, तुम्हारे सामने अपने सामने तुम्हारे कदमों की आहट सुन रहा था। मुहद्दिसीन ने इसकी दो तशरीह की हैं। जो भी तशरीह एक्सेप्ट करो हुवल मकसूद, जो भी कबूल कर लो। पहली बात यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल फिरदौस में थे। हजरत बिलाल मक्का मुअज़्ज़मा की गलियों में थे। ये मक्का मुअज़्ज़मा में चल रहे थे, प्यारे मुस्तफा वहां से देख रहे थे कि मेरा गुलाम अब उठा है, अब हरमे खुदाबंदी में इबादत के लिए जा रहा है। और सिर्फ देख ही नहीं रहे बल्कि उनके पांव की, जो नबी जन्नत में रहकर पांव की आंख को दुनिया में सुन सकता है, वो आपकी सदा को कैसे नहीं सुन सकता? आप फरमाते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे। हुजूर सुनेंगे, इतना भी हो कोई आहा करे दिल से, जरा पुकार कर तो देखो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो हुजूर फरमाते हैं कि हुजूर उक़बा में जन्नतुल फिरदौस में रहकर दुनिया से राब्ता है। यहां क्या हो रहा है उसको मुलाजा फरमा रहे। बाद ने कहा कि ये मतलब नहीं है, मकसद ये है कि जब सरकार जन्नत में तशरीफ ले जाएंगे और हुजूर ने हजरत बिलाल से फरमाया क्या बिलाल तू जन्नत में मुझसे पहले दाखिल हो। हजरत बिलाल को बड़ा ताज्जुब हुआ, या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है? फरमाया ऐसे हो सकता है कि जैसे कोई सरबरा सवार पर सवारी पर हो और उसका नौकर, उसका खादिम, उसका गुलाम
اس سواری کی نکیل یا لگام پکڑ کر آگے جا رہا ہو، تو جس دروازے سے داخل ہوں گے پہلے خادم داخل ہوگا، بعد میں مولا داخل ہوگا۔ تو بات فرماتے ہیں کہ وہ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ کا میدان حشر قائم ہوگا، عدالت ختم ہو جائے گی، اب حکم ہوگا جہنم والے جہنم میں جائیں، جنت والے جنت میں جائیں۔ جب مصطفیٰ اسی جنت الفردوس میں داخل ہوں گے، حضرت بلال آگے ہوں گے، اور اس وقت جو ان کے پاؤں کی آہٹ پیدا ہوگی وہ حضور آج سن لیں۔ بتانا یہ ہے کہ دنیا کی اور نبی کی سماعت میں یہ فرق ہے۔ دنیا والے آواز جب سنتے ہیں جب آواز پیدا ہو چکی ہوتی ہے، اور نبی جب بھی سنتا ہے جب ابھی آواز نہیں پیدا ہوتی۔ نبی جب بھی سن لیتا ہے جب ابھی آواز، قرآن سے تمثیل دوں، اور نبی سنانا چاہے تو اس کو بھی سنا سکتا ہے جو بھی پیدا نہیں ہوا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کمپلیٹ ہوئی، خداوند قدوس نے خلیل اللہ سے فرمایا کہ اب فاذن فی الناس بالحج، اب لوگوں میں اعلان کر دو کہ میں نے اپنا گھر بنایا حج کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر دائیں بائیں آگے پیچھے آواز دیں، تو حدیث میں آتا ہے جس کے مقدر میں حاضر تھا اس نے ماں کے رحموں میں باپ کی پشتوں میں لبیک کے ساتھ آواز دی۔ آواز کون دے گا؟ بات دیکھیں نا، آپ یہاں سے کسی کو بلائیں تو وہ سنے گا تو آپ کی آواز پر آئے گا، اگر سنے گا نہیں تو آپ کی آواز پر لبیک کیسے کہے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ نبی اگر سنانا چاہے تو اس کو بھی سنا سکتا ہے جو بھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، اور نبی سننا چاہے اس آواز کو بھی سن سکتا ہے جو بھی آواز پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو سرکار رسول ہیں، رسالت کے معنی ہوتے ہیں رابطے کے۔ رسول ہوتا وہ ہے جو اپنی امت کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے۔ وہ کسی شاعر کا شعر ہے، بندہ نہ مٹ جائے، بندہ جو نہ مٹ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ جو آقا ہو کر اپنے غلاموں سے بے خبر ہو وہ آقا کا ہے، اور بندہ اپنے آپ کو آقا کی راہ میں فنا نہ کر دے تو وہ غلام کا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی، دیگر انبیاء کرام کی نبوت اضافی، اور خدا بندے قدوس فرماتا ہے کئی نفس رسالت کے اشتراک سے یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ ہر رسول مرتبے میں بھی برابر ہے، بلکہ فرمایا تل کا رسولو فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے بعض کو بعض پر۔ ایک اور بات عرض کروں، مشکات شریف کے اندر، بخاری شریف کے اندر، متعدد حدیثوں کے اندر یہ ہے کہ اس عنوان کی بہت ساری حدیث آتی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الا وانا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن اس پر فخر نہیں کرتا۔ حضور فرماتے کہ میں امام المرسلین ہوں، الا وانا امام المرسلین ولا فخر، میں تمام رسولوں کا امام ہوں لیکن اس پر فخر نہیں کرتا۔ حضور فرماتے الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، میں جب یہ ٹائم ختم ہوگا فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا حبیب ہوں لیکن اس پر فخر نہیں کرتا۔ محدثین شراح حضرات فرماتے ہیں یہ حدیث وہ ہیں کہ جن میں بڑے بڑے علماء کے سر چکراتے ہیں اس کے مفہوم کا تعین کرتے ہوئے۔ حضرت ملا علی قاری مشکات شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو حضور نے یہ فرمایا کہ الا وانا سید ولد آدم ولا فخر، فرماتے ہیں بات تو فخر کی ہے، آدمی چند آدمیوں کا سربراہ بن جائے تو فخر سے مٹتا نہیں ہے، آدمی ایک شہر کا سربراہ بن جائے تو اس کے لیے بڑی عزت و احترام کی بات ہے، آدمی ایک ملک کا سربراہ بن جائے تو وہ ہر جگہ فخر کرتا پھرتا ہے۔ تو جس کو پوری اولاد آدم کی سیادت مل گئی اس سے بڑی فخر کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں دراصل قصہ یہ حضور یہ فرمانا چاہتے ہیں میرے لیے اولاد آدم کا سردار ہونا باعث فخر نہیں ہے، بلکہ بنی نوع انسان کو میرے جیسا آقا مل جائے، سردار مل جائے، یہ ان کے لیے باعث فخر ہے۔ میں فخر کرتا ہوں، یہ میرے لیے فخر کی بات ہوتی ہے۔
फरमाते हैं, हुजूर फरमाते अला वाना इमाम मुरसलीन वला फख्र, मैं तमाम रसूलों का इमाम फख्र नहीं करता। आदमी अगर मुल्क के किसी सरबराह का इमाम हो जाए, किसी प्रेसिडेंसी का खतीब हो जाए, तो नाम के साथ लिखता है, आपने तारुफ के साथ मैं प्रेसिडेंट हाउस का इमाम हूं। अगर कोई आदमी प्राइम मिनिस्टर हाउस का इमाम बन जाए उस हमदे का, तो अपने इम्तियाज के तौर पर यह नाम लिखता है। और अगर आदमी कोई खाना काबा में, खाना काबा का इमाम तो कोई नहीं हो सकता ना, मस्जिद हरम में नमाज पढ़ने वालों का इमाम हो जाए, तो इमामुल कौम कहने के बजाय अपने आप को इमाम काबा कहते हैं। भाई फख्र की बात तो है। तो जो सारे नबी और रसूलों का इमाम बन जाए, और भली हजरत मूसा कलीमुल्लाह जिसका मुक्तदी हो, हजरत ज़बीउल्लाह जिसका मुक्तदी हो, हजरत ईसा रूहुल्लाह जिसका मुक्तदी हो, हजरत खलीलुल्लाह जिसका मुक्तदी हो, हजरत आदम सफीउल्लाह जिसका मुक्तदी हो, इससे बड़ी अजमत की बात क्या हो सकती है। हजरत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं कि ये हुजूर ये फरमाना चाहते हैं, अरे फख्र तो खलीलुल्लाह करे ना जिसको मेरे जैसा इमाम मिला है, फख्र तो कलीमुल्लाह करे जिसको मेरे जैसा इमाम मिला, मौका मिला। फख्र तो अंबिया करें जिनको मेरे जैसा इमाम मिला है। मेरे लिए ये फख्र की बात नहीं है। अब हुजूर का इरशाद फरमाना अला वाना हबीबुल्लाह वला, अब यहां तो ये माना नहीं हो सकता, अब यहां तो ये रूटीन सादत नहीं हो सकती। ये तो नहीं कह सकते कि मेरे लिए फख्र नहीं बल्कि अल्लाह के लिए फख्र है, ये तो नहीं हो सकती बात। फरमाते हैं कि हर जगह उसका मफहूम मुनफरिद और इलादा। फरमाते हैं मैं अल्लाह का हबीब हूं, महबूब हूं, मेरे लिए फख्र की बात है, लेकिन फख्र करता नहीं। क्यों नहीं करता? कि मेरे मौला ने मुझे ये फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आपकी हर आने वाली साथ गुजरी साथ से बेहतर है। अभी तो हमारे मर्तबे में तरक्की हो रही है, जब आखिरी स्टेज आएगा फिर फख्र करेंगे, और वो जिंदगी में कभी आ ही नहीं सकता ना फख्र कर सकता। जब आखिरी स्टेज पर पहुंचेंगे उस वक्त फख्र करेंगे, और वो खुदावंदे कुदूस फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ऐ महबूब हर लम्हा आपके मरातब में तरक्की है, हर लम्हा आपका मकाम बढ़ रहा है। फरमाते हैं तो अभी तरक्की की मंजिलें तय कर रहे हैं, जब आखिरी स्टेज पर पहुंचेंगे तो फिर सोचेंगे इस पर फख्र करे या न करे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए कहते हैं ना फख्र अंबिया, अंबिया हुजूर का फख्र नहीं है, सरकार अंबिया का फख्र है। तो अल्लाह ताला फरमाता है तिलका रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये वो रसूल है हमने बात को बात पर फजीलत दी है। किसी को एक वस्फ में फजीलत है, किसी को दो वस्फ में फजीलत है, किसी को तीन जेहत में फजीलत है। फरमाते हैं कि मेरे रसूलों में बाद वो भी हैं वरफा बादहुम दराजात, जमा कसरत जिसकी इंतहा नहीं है, कई दर्जू बुलंद हैं। और चुनाचे ये आपने देखा नहीं, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी फसाइल कुबरा, उसका मफहूम क्या है? सरकार की 2000 से ज्यादा खासियत बयान की हैं जो सरकार ही में पाई जाती हैं, बाकी किसी नबी के अंदर नहीं पाई जाती। तो इरशाद होता है कि बात को हमने बात पर फजीलत दी, और कुरान ने हमें एक अदब का तरीका भी तालीम किया। ये तो कह सकते हो कि सरकार मूसा अलैहिस्सलाम से अफजल हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर से कम दर्जा रखते। फजीलत को बयान करो, कमियत को बयान ना करो। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं ला तफद्दलूनी अला यूनुस बिन मती, मुझे यूनुस बिन मती पर फजीलत ना दो। ये इसलिए मना फरमाया कहीं फजीलत देते हुए जिस पर फजीलत दे रहे हैं वो अल्लाह के नबी हैं, कहीं तनकीद से शान ना पाई जाए, और किसी की नबी की शान में शाबा तनकीद पाया जाती है, इंसान ईमान की दुनिया से खाली हो जाता है। फरमाया बात वो है कि जिनको दर्जू खुदाबंदे कुदूस ने बुलंद किया है। और आखिर में कुरान के हवाले से भी बात अर्ज करना चाहता हूं। आज जश्न नज़ूल कुरान, खत्मे कुरान। कुरान क्या है ये सभी लोग जानते
سمجھتے ہیں کہ قرآن کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے. جیسے اللہ قدیم ہے اسی طرح اس کی ہر صفت، اور یہی جمہور اہل سنت کا عقیدہ ہے. اشاعرہ کا بھی عقیدہ یہی ہے اور ماتریدیہ کا عقیدہ بھی یہی ہے. سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات جیسے اللہ قدیم ہے اسی طریقے سے اللہ کی صفات بھی قدیم ہے. کوئی حادث چیز قدیم کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتی. خدا بھی قدیم ہے، اس کی صفات بھی قدیم ہے. تو قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے اور یہ قدیم ہے. جیسے خدا کی ابتدا نہیں اسی طریقے سے خدا کے کلام کی ابتدا نہیں، یہ قدیم ہے. لیکن اس کی ایک جہت ہے، بائیں طور کی اللہ کا کلام ہے. بائیں طور کی اللہ کا کلام ہے جس کو کلام نفسی کہتے ہیں. البتہ کلام لفظی کے اعتبار سے یہ جو ہم حروف کے اندر لکھتے ہیں، جس کو ہم پڑھتے ہیں، یوں سمجھیے جس کو ہم نے لکھا وہ قدیم، ہمارا لکھنا حادث. جس کو ہم نے پڑھا وہ قدیم، ہمارا پڑھنا حادث. جس کو پڑھا وہ قدیم، ہم پڑھنے والے حادث. اور اللہ کے کلام کی تعریف یہ ہے کہ جس میں صوت و حروف نہیں. اللہ کے کلام میں نہ حروف ہیں نہ آواز ہے. تو ظاہر ہے کہ دنیا اللہ کی جتنی مخلوق ہے، کوئی مخلوق الفاظ کے بغیر، حروف کے بغیر پڑھ نہیں سکتی اور آواز کے بغیر سن نہیں سکتی. تو ہم اللہ کے کلام سے کیسے مستفید ہوں؟ اب ہم تک قرآن پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا فَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ. جہاں یہ قرآن کلام الہی ہے وہاں نہ حروف رکھتا ہے نہ صوت رکھتا ہے. دوسری جہت یہ ہے یہ قول رسول ہے، اور قول رسول ہونے کی حیثیت سے یہ حروف بھی رکھتا ہے، آواز بھی رکھتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے اپنے کلام پاک کے اندر جو صحیح پوزیشن ہے اس کو تبدیل کیوں کیا؟ یہ تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ بسا اوقات ضرورت کے تحت کسی چیز کے اندر تنزلی ہوتی ہے، ضرورت کے تحت اس کے اندر تبدیلی کی جا سکتی ہے. ایک بات اور آپ کو میں سمجھاتا ہوں کلام پاک کی روشنی میں. خداوند قدوس نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس جبریل علیہ السلام کو بھیجا. اللہ تعالیٰ فرماتا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. ہم نے جبریل کو اپنے روح کو حضرت عفیفہ پاک دامنہ بطول عذرا حضرت مریم ام عیسیٰ جو قیامت کے دن سرکار کی ذریت میں ہوں. حضرت علامہ قسطلانی نے بائبل دنیا میں فرمایا کہ قیامت کے دن جتنی حضور فرماتے ہیں کہ مرد کئی کامل ہوئے، عورتیں نہیں کامل ہوئی مگر 4. ایک آسیہ زوجہ فرعون، ایک مریم ام عیسیٰ اور ایک خدیجہ الکبریٰ اور ایک حضرت خاتون جنت. یہ 4 عورتیں کمپلیٹ ہیں. تو حضرت صاحب موابل دنیا فرماتے ہیں قیامت کے دن حضرت مریم بھی حضور کی ذریت میں ہوں گی، حضرت آسیہ بھی حضور کی ذریت میں ہوں گی، اور ایک عفیفہ پاک دامنہ جن کی زندگی بھر شادی نہیں ہوئی اور شاید اسی لیے شادی کے بغیر رہی کہ قیامت کے دن انہیں بھی سرکار کی ذریت کا شرف حاصل ہوگا. وہ حضرت کلثوم اخت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ جن کا نام کلثوم ہے، قیامت کے دن وہ بھی حضور کی ذریت میں ہوں گی. تو عرض کرنے کا معنی یہ ہے جبریل علیہ السلام جو بشری لبادے میں انسانی لبادے میں گئے، کیا یہ اللہ کی ضرورت تھی؟ بھئی اللہ کو شوق تھا جبریل کو انسان روپ میں بھیجنے کا؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں. کیا جبریل علیہ السلام کی اپنی ضرورت تھی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی نا. یہ کس کی ضرورت تھی؟ حضرت مریم کی. حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو فیضان پہنچانا تھا، اور اس وقت تک جو خدا فیضان پہنچانا چاہتا ہے وہ پہنچ نہیں سکتا جب تک وہ لباس بشریت میں نہ جاتے. اور اگر لباس بشریت جانے کے بغیر یہ پہنچ سکتا تھا تو پھر لباس بشریت میں بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. سبحان اللہ. اب حضرت مریم کے پاس گئے. جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے ان کو دیکھا تو مریم نے ان کو کیا سمجھا؟
آپ فرماتے انی اعوذ بک، اے آنے والے میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، ان کنتا تقیہ، اگر تو پرہیزگار متقی پرہیزگار ہے تو میں عفیفہ پاک دامنہ عورت ہوں، آج تک کسی غیر محرم کی شکل نہیں دیکھی، میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ تو حضرت مریم نے کیا سمجھا؟ انہوں نے یہ سمجھا جبریل ہے نہ، اگر جبریل سمجھتی تو پناہ کیوں مانگتی؟ جبریل علیہ السلام کو کہنا پڑا انا رسول رب کے لیے حوالہ کے غلام زکیہ، مریم میں عام انسان نہیں ہوں، لبادہ انسانی میں ہوں، مجھے خداوند قدوس میں تیرے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا۔ اب جبریل کا لباس بشریت میں آنا یہ نہ خدا کی ضرورت ہے نہ جبریل کی ضرورت ہے، یہ حضرت مریم کی ضرورت ہے۔ جبریل علیہ السلام حضور کے پاس بھی لباس بشریت میں آئے، حضور کے پاس لباس بشریت میں آنے میں نہ خدا کی ضرورت ہے نہ جبریل کی ضرورت ہے نہ مصطفیٰ کی ضرورت ہے، یہ صحابہ کی ضرورت ہے۔ مشکات شریف کی پہلی حدیث اٹھا کر دیکھیں جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سیدنا فاروق اعظم رواج کرتے ہیں کہ آنے والا وہ ہے ایک اجنبی آدمی ہے، نہ وہ مقامی نظر آتا ہے نہ اجنبی نظر آتا ہے، مقامی ہوتا تو ہم اس کو جانتے، اگر اجنبی ہوتا تو سفر کے آثار ہوتے وہ بھی نہیں۔ آیا حضور کے ساتھ دو زانو ہو کر زانو کے ساتھ زانو ملا کر بیٹھ گیا اور حضور سے کچھ سوال کیا۔ پہلا سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف کی تو وہ کہتا ہے صدقت یا رسول، آپ نے بالکل سچ کہا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں اچھی بات ہے، پوچھتا ہے ایسے جیسے جانتا کچھ نہیں اور تصدیق ایسے کرتا ہے جیسا آپ کو جانتا ہے۔ پھر پوچھا مال اسلام، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے تشریح کی، کہتا صدقت یا رسول اللہ۔ احسان کے بارے میں پوچھا احسان کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے ٹھیک کہا۔ پھر پوچھا متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ حضور نے جاننے کی نفی کی ہے یا زیادہ جاننے کی نفی کی ہے؟ یہ ملا کی یہ بھی غلط فہمی ہے کہ سرکار اگر قیامت کے بارے میں جانتے ہوتے تو بتاتے۔ جبریل کو قیامت کا پتہ ہے یا نہیں؟ بالکل پتہ۔ اسرافیل کو پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ بالکل پتہ۔ اس لیے وہ جو سور اس کے منہ میں دے کر اس کو کھڑا کیا ہوا ہے کہ فلاں وقت میں تجھے یہ پھونکنا ہے، تو وقت تو پہلے روز اول سے بتا دیا گیا اس کو۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، دو اور دو کتنے ہوتے ہیں؟ چار۔ یہ پرائمری کلاس کا بچہ اگر یہ آپ کو آنسر دے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں تو یہ جواب ٹھیک ہے یہ غلط ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی یونیورسٹی کا چانسلر یا وائس چانسلر سے آپ پوچھیں 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں تو وہ بتائے 4، تو اس کا جواب بھی ٹھیک ہے نا؟ کیا دونوں کے صحیح ہونے میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ جب جواب ہی متعین ہے، جواب ہی متعین ہے، اس میں کمی بیشی ہو ہی نہیں سکتی، زیادتی ہو ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کس دن، کس تاریخ، کس وقت قیامت آئے گی، سرکار فرماتے ہیں محرم کے دن بتایا، وقت بتایا، عصر کے وقت آئے گی، دن بتایا، تاریخ بتا جمعہ، تاریخ دن بتایا جمعہ، تاریخ بتائی 10، مہینہ بتایا۔ جو وقت بھی جانتا ہے، دن بھی جانتا ہے، تاریخ بھی جانتا ہے، مہینہ بھی جانتا ہے، سن تو بڑا آسان ہوتا ہے یاد رکھنا۔ تو اب کئی سن تو نہیں ہو سکتے نا، سن تو ایک ہی ہو سکتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ بتانا یہ ہے کہ مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، اس طرح کے راز کے سوال پوچھے نہیں جاتے۔ جبریل نے اپنے لیے نہیں پوچھا، دراصل یہ صحابہ کو تعلیم دینے کے لیے آئے تھے کہ یہ سوال حضور سے نہ کرنا، یہ راز کی بات ہے، یہ بتانے والی نہیں ہے، اور اس کی بھی اپنی حکمتیں ہیں۔ جبریل علیہ السلام چلے گئے، حضور نے پوچھا یہ کون تھا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اتاکم جبرائیل، یہ جبریل تمہارے پاس آیا تھا، اور کیوں آیا؟ لیعلمکم دینکم، اس لیے آیا کہ تمہیں تمہارا دین سکھائے۔ تو جبریل کبھی دیا قلبی کی شکل میں آتے ہیں، کبھی ارادی کی شکل میں آتے ہیں،
نہ یہ جبریل کے ذوق کی بات ہے، نہ خدا کے ذوق کی بات ہے، نہ مصطفیٰ کے ذوق کی بات ہے، یہ حضور کے پاس بیٹھنے والوں کے ذوق کی بات ہے، ان کو بتانا ہوتا ہے۔ جیسے حضور پر وحی نازل ہوتی تھی یا نہیں، صحابہ پاس بیٹھے رہتے، کیا کسی صحابی کو پتہ لگتا کون سی وحی نازل ہو رہی ہے؟ پتہ چلتا تھا؟ بالکل نہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ جب حضور کو نہ بتانا ہو تو پھر جبریل غار حرا میں آتے ہیں، اپنی شکل میں آتے ہیں، جب پاس والوں کو بتانا ہو تو عربی کی شکل میں آتے ہیں تاکہ ان کو بھی پتا چلے، اور پھر ان کو یہ مشاہدہ بھی حاصل ہو جائے کہ حضور صرف نہیں کہتے جبریل ان کے پاس آتا ہے، بلکہ ہم نے بھی کئی لوگوں میں اس کو حضور کے پاس آتے دیکھا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اب خداوند قدوس نے اپنے قرآن کو جو الفاظ کا جامہ پہنایا، حروف کا جامہ پہنایا، آواز کا جامہ پہنایا، یہ کس کی ضرورت ہے؟ یہ نہ تو سرکار کی ضرورت ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، قرآن تو آپ کے قلب انور پر نازل ہو چکا ہے۔ اب لوگوں کو بتانے کے لیے اسے حروف کی بھی ضرورت ہے اور آواز کی بھی ضرورت ہے، تو ہماری ضرورت کے لیے کلام الہی جو اللہ کی صفت ہے اس کے اندر یہ تبدیلی کی گئی کہ اس کو حروف بھی دیے گئے۔ اور ایک اور بات عرض کروں، کلام پاک من حیث الکلام اللہ، اس حیثیت سے کہ اللہ کا کلام ہے، اس کی جتنی نسبتیں اللہ کی طرف ہیں کسی جگہ کی طرف نسبت نہیں ہو سکتی، کسی بندے کی طرف نسبت نہیں ہو سکتی۔ با کلام اللہ کا ہو وہ مکی تو نہیں ہو سکتا، کلام اللہ کا ہو وہ مدنی تو نہیں ہو سکتا، یہ کلام کی صفت تو نہیں، یہ تو بندے کی صفت ہے۔ قرآن کلام الہی ہے، وہ اللہ والا ہے، وہ مکے والا اور مدینے والا نہیں ہے۔ بتانا یہ ہے کہ محبوب آپ کے قلب انور پر نازل ہوا، اب جب دنیا والوں کو بتائیں گے، جب آپ مکے میں رہیں گے میرا قرآن بھی مکی کہلائے گا، جب مدینہ میں تشریف لے جائیں گے میرا قرآن بھی مدنی کہلائے گا۔ ہجرت سے پہلے نازل ہو کہیں بھی ہو وہ مکی کہلاتا ہے، ہجرت کے بعد نازل ہو چاہے وہ مکے میں نازل ہو وہ مدنی کہلاتا ہے۔ تو بتانا یہ تمہاری ضرورت ہے۔ مسئلہ جو میں آپ کو یہ تمیز باندھی وہ اور سمجھانا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ حضور فرماتے سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ یہ تو تعارض ہو گیا۔ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت میں اس میں تفصیل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قلم کی حدیث ضعیف ہے، عقل اور نور دونوں سے مراد سرکار کی ذات ہے۔ اور اگر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر قلم سے مراد حضور ہوں اور قلم سے مراد یہ حدیث صحیح ہو تو اس سے مراد بھی سرکار کی ذات ہے۔ فرماتے ہیں تم نے یہ بات سمجھے نہیں ہو قرآن کی تفسیر میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون، فرماتے ہیں نون سے مراد حضور کا دہانا، نون سے مراد حضور کا دہانا، قلم سے مراد حضور کی زبان، اور وما یسطرون سے مراد حضور کا کلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب مجھے آپ کے اس دہانے کی قسم، اس دہانے کے اندر وہ جو زبان رکھی ہے لسان الہی جو اللہ کی وحی سے بولتی ہے، اس زبان کی قسم اے مصطفیٰ جو کچھ آپ وکیل ہی یا رب، اللہ فرماتا ہے کہ محبوب تمہارے کہنے کی قسم یا رب انہم لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، انہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے، مجھے آپ کے اس کہنے کی قسم ہے۔ تو فرماتے ہیں قلم سے مراد بھی سرکار کی ذات ہے، عقل سے مراد بھی سرکار کی ذات ہے، نور سے مراد بھی سرکار کی ذات ہے۔ تعارض دور ہو گیا۔ اب اولیت تخلیق اول ہونا، یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ اللہ تھا اور اللہ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے ماں سوا جو کچھ ہے اس کو کائنات کہتے ہیں۔ کائنات کا معنی اس کا مادہ کون ہے، اور کون کے معنی ہونا۔ اللہ ہونے والی شے نہیں ہے، ہاں ماں سے اللہ جو کچھ ہے یہ ہونے والی چیزیں، اس کو کائنات کہتے ہیں۔ مارد وجود میں آنے والی معنی یہ ہے کہ ایک وقت
تھا یہ مادے وجود میں نہیں تھی. اللہ کے ماسوا ساری کائنات ہے. کائنات کا پہلا فرد سرکار کی ذات ہے. اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں خدا بند قدوس نے سرکار کو پیدا کس سے کیا؟ سبحان اللہ. یا سنیوں والا عقیدہ رکھو یا ہندوؤں والا رکھو تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. کوئی صورتیں یا ہندوؤں کا عقیدہ رکھو یا سنیوں کا عقیدہ رکھو تو بات بن سکتی ہے. تیسرے عقیدے میں بات نہیں بن سکتی. ہندوؤں کا عقیدہ اقنوم ثلاثہ، وہ کہتے ہیں کہ مادہ بھی قدیم ہے، روح بھی قدیم ہے اور خالق بھی قدیم ہے. یعنی اللہ بھی قدیم ہے، مادہ میٹیریل یہ بھی قدیم ہے، روح بھی قدیم ہے. اللہ نے یہ کیا کہ مادے کو شکل دی، روح کو اس میں ڈال دیا. نہ روح کا اللہ خالق ہے نہ مادے کا خالق ہے. یہ تو پھر اللہ نہ ہوا نا، پھر تو وہ کارپینٹر ہو گیا نا، پھر تو مستری ہو گیا. مثلا دیکھیں ایک مستری کو آپ لکڑی دیتے ہیں اور اس کو یہ کہیں جناب اس کا مجھے ٹیبل بنا دے، یہ تو کام وہ کر سکتا ہے. اللہ جو خالق ہے وہ مادے کا محتاج نہیں. تو جب سرکار کو پیدا کیا مادے سے کیا یا بغیر مادے کی؟ اگر مادے سے پیدا کیا تو ہندو کا عقیدہ تسلیم کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ، اور وہ بھی مشرک ہیں، اقنوم ثلاثہ کے قائل ہیں ان کے قدم کے. سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے پیدا کیا. کیسے پیدا کیا؟ جیسا اس کی شان کے لائق ہے، ہم اس کی تعبیر نہیں بیان کر سکتے. وہ عکس اول ہے، تعین اول ہے، عقل اول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اب من حیث الذات سرکار کو تو نہ کو دیکھ سکتا ہے نہ کو پہچان سکتا ہے. حضرت مائی صاحبہ میری اور آپ کی ماں صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب خدا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ فرماتی ہیں آپ کے سامنے یہ ذکر ہوا کہ سرکار نے جبریل کو اصلی شکل میں 2 بار دیکھا. ایک دفعہ مدینہ پاک کے باہر اور ایک دفعہ شب معراج. آپ فرماتی ہیں خدا کی قسم حضور نے جبریل کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا. اگر سرکار اصلی روپ میں آتے تو جبریل نہ دیکھ سکتا. بھائی صاحبہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جس شکل میں سرکار نظر آتے ہیں یہ اصلی شکل نہیں ہے، اصلی روپ کچھ اور ہے. اب بیٹے کی اپنی مرضی، ماں کا عقیدہ رکھے یا اپنا گھر لے. اور ماں وہ نہیں جس کو تو اپنی ماں کہتا ہے، ماں وہ ہے جس کو قرآن اپنی ماں، قرآن مسلمانوں کی ماں کہتا ہے. ہاں جی، اور ماں بھی وہ ہے. اس پوری دنیا میں ایک عورت ہے، صرف ایک عورت کہ جس کو سب کرنا کفر ہے، جس کی عظمت میں حرف لانا کفر ہے، اس لیے کہ انکار قرآن ہے. جس کی عظمت کو قرآن نے بیان کیا ہے اس کی عظمت پر حرف لانا قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا ممکن مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اور وہ مجھے پڑھنا چاہیے یا نہیں، ایک آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ کسی شاعر کا کلام ہے، وہ کہتے ہیں، آخری لفظ میں نہیں ادا کروں گا، آپ یہ سمجھ لینا. فرماتے ہیں وَأُمَّهَاتُهُمْ جَاجِمَانَ دَسَامَا وَأُمَّهَاتُهُمْ دا جِمَانَ دَسَامَا محمد دی ازواج مومن دی امامہ او جاہل حیا کر. او اگلی گل نہ آکھ چھوڑی. تو عرض کرنے کا معنی یہ ہے، مائی صاحبہ یہ بات ارشاد فرماتی ہیں. آپ یہ ارشاد فرماتی ہے اگر سرکار اصلی روپ میں آتے تو جبریل نہ دیکھ سکتا. اور یہ انہی تک بات نہیں، اسی عفیفہ پاک دامنہ کے والد گرامی امت محمدیہ کا تاجدار مزاج شناس مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مصطفیٰ کے حضر کے ساتھی، سفر کے ساتھی، قبر کے ساتھی، ہر لمحے کے ساتھی، بچپنے کے ساتھی، اور ذکر تورات میں بھی مصطفیٰ کے ساتھی. ہاں جی، حضور فرماتے ہیں یا ابا بکر، اے ابو بکر تم میرے بچپنے کے ساتھی ضرور ہو، جوانی کے لمحات کے ساتھی ضرور ہو، بڑھاپے کے ساتھی ضرور ہو، قیامت کو بھی ساتھی ہوں گے. کبھی اس غلط فہمی کے شکار نہ ہونا کہ میری حقیقت ہے. لم یعرف لی حقیقت غیر ربی، میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اب حضور کا اصلی روپ کیا وہ اللہ جانتا ہے. یہ نور بھی سرکار کا لباس ہے. ہاں جی، یہ اور بات ہے کہ حضور کا جب تعین اول کیا گیا
تو نام نور کا دیا گیا. اور اس لیے میرے امام کہتے ہیں وضع واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا. وہ جب کوئی چیز آدمی واضح وضع کرتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے، تو بنانے کے بعد اس کو نام دیتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ دراصل خدا نے نور کا جو لفظ وضع کیا نا پہلی بار، یہ سرکار کے لیے وضع کیا گیا. وضع واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا، اور یوں مجازن چاہیں جس کو کہہ دے کلمہ نور کا. فرماتے مجازن جس کو چاہیں نور کا کلمہ کہہ دے. ہم کہتے ہیں چاند بھی نور ہے، سورج بھی نور ہے، ستارے بھی نور ہیں، جبریل فرشتے بھی نور ہیں. ہاں جی، اسلام بھی نور ہے، ہدایت بھی نور ہے، ایمان بھی نور ہے. جس کو چاہے نور کہہ دیں، لیکن یہ مجازن اطلاق ہے اس پر. اور آگے فرماتے ہیں یہ جو میرو ماہ پر اطلاق آتا نور کا، یہ جو میرو ماہ پر اطلاق آتا نور کا، اس بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا. فرماتے ہیں کہ ادھار مانگ کر ان کو نام دیا گیا، یہ آپ کے نور کی بھیک لے کر ان کو کہا گیا ہے. وہ کہتے ہیں نا وہی تو اب تک چھلک رہا ہے جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. ہاں جی، فرماتے ہیں کہ آگے انبیاء اجزاء ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا. کہتے ہیں ہم تو نبیوں کو بھی نور کہتے ہیں. اور اعلیٰ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. ہم نبیوں کو بھی نور کہتے ہیں، حضور کی اولاد کو بھی نور کہتے ہیں. تو یہ معاملہ کیا فرماتے ہیں انبیاء اجزاء ہے تو بالکل ہے معنی نور کا، انبیاء اجزاء ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا. اور اس علاقے سے ان پر نام سچا نور کا. یہ جو ہم نبیوں کو نور کہتے ہیں نا، وہ اس لیے کہ وہ اجزاء ہیں، اجزاء جملہ ہیں، اور آپ جملہ ہیں. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جز پر کل کے نام کا اطلاق ہوتا ہے، اور کبھی کبھی کہا جاتا ہے الجز فی حکم شیء، یعنی کسی شے کی جز شے فی حکم ہی، کسی شے کی جز اس کے حکم میں ہوتی ہے. بات آخری جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اب جب سرکار کی پوزیشن یہ ہے تو لباس بشریت نے ہمارے پاس کیوں بھیجا؟ بات ضرورت کی ہے، نہ لباس بشریت میں آنا مصطفیٰ کی ضرورت ہے، نہ خدا کی ضرورت ہے، یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے. ہم اپنی ضرورت کو سمجھ نہ سکے. خدا فرماتا ہے تمہاری ضرورت کے لیے میں نے اپنے کلام کو جو میری صفت ہے اس کو حروف دیے، اس کو آواز دی. میرا محبوب جو میرا یار ہے اس کو بھی میں نے تمہاری ضرورت کے لیے، تمہارے مقصد کے لیے ہم نے اس کو وہ صورت دی جس سے تم استفادہ کر سکو، جس سے تم مستفید ہو سکو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بند قدوس نے وہ مراتب اور مدارج عطا فرمائے جو صفوف انبیاء میں کسی کے نصیب میں نہیں ہے. تو امت کہ وہ یہ کہے کہ میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی مشابہت ہے، دراصل خدا بند قدوس نے یہ پوری کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پیدا کی، تو کے لیے پیدا کی. اور حضرت آخر میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. حضرت مجدد بسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں ایک حدیث سبحان اللہ، سند کے وہ ذمہ دار اور کوئی معمولی شخصیت نہیں. سبحان اللہ. وہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. ہاں، معمولی شخصیت نہیں ہے. وہ حدیث لکھ دیں کہ اللہ تعالیٰ حضور سے فرماتا ہے اے محبوب انا وانتا، انا وانتا وما سواک خلقت لاجلک. اے محبوب اصل تو میں ہی ہوں اور میرے بعد تو ہے. یہ تیرے سوا جو کچھ ہے نا تیرے لیے پیدا کیا ہے، تیری خاطر پیدا کیا ہے. یہ سب کو وجود تیرے لیے دیا ہے. اب سرکار جواب دیتے ہیں، اللہ کا تشکر ادا کرتے ہیں. فرماتے ہیں مولا انتا وانا. گرامر کے اصول کے خلاف ہے. گرامر کا
قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں نا تو پہلے ہوتا ہے فرسٹ پرسن متکلم، پھر ہوتا ہے سیکنڈ پرسن مخاطب، پھر ہوتا ہے تھرڈ پرسن غائب جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کو ملحوظ رکھا، انا متکلم، وانتا مخاطب، وما سواک غیر۔ حضور فرماتے ہیں انتا، انتا باری تعالیٰ تو ہی ہے، ہونا تھا نا کہ مانا انتا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں انانیت۔ اور وہ آپ نے کبھی ترجمہ پڑھا ہوگا، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے وَعِفْرِیتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِیکَ، کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک خبیث جن نے کہا، خبیث جن نے، اب وہاں خباثت کا معنی کدھر سے آیا؟ وہ تو جن ہے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اس نے نبی کے حضور یہ کہا تھا کہ انی علیہ قوی امین، اس نے نبی کے مقابلے بارگاہ میں اپنی قوت کا مظاہرہ کیا تھا۔ جو بڑوں کے سامنے اپنی عظمت کا اظہار کرتا ہے وہ خبیث ہی ہو سکتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں انتا، باری تعالیٰ اصل میں تو ہی ہے، واہنا، اور تیرے پیدا کرنے سے میں ہوں، وما سوا کا، اور تیرے سوا جو کچھ بھی ہے نا، اللہ کے سوا حضور بھی ہے نا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا وما سوائی، وما سوا کا، جو تیرے سوا ہے۔ اللہ کے سوا میں حضور بھی آتے ہیں کہ نہیں؟ آتے ہیں نا، لیکن شے اپنے نفس کو ترک نہیں کر سکتی۔ یعنی دیکھیں تو یہ تو وہ امتناع لازم آتا ہے نا، تو معنی اس کا یہ ہے کہ باری تعالیٰ تیرے سوا جو کچھ ہے اس کو تیری خاطر میں نے چھوڑا، حتیٰ کہ اپنی خواہشات کو بھی تیری خاطر چھوڑا۔ فرمایا کہ انت وانا وما سوا کا فرق تو لے جلے کا، مولا تیرے سوا جو کچھ ہے نا، چاہے وہ میری خواہشات ہی کیوں نہ ہوں، ان کو بھی میں نے ترک کر دیا ہے۔ فرمایا کہ میں نے اپنی ذات کو بھی تیری ذات میں گم کر دیا ہے۔ لی مع اللہ وقت لا یسع فیہ ملک مقرب ولا نبی المرسل۔ میری اور آپ کی ماں حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتی ہیں، دروازے پر دستک دیتی ہیں، حضور فرماتے ہیں من، فرماتی ہے انا عائشہ، حضور فرماتے ہیں من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ فرماتے ہیں بنت ابی بکر، حضور فرماتے ہیں من ابو بکر، فرماتی ہیں صاحب رسول اللہ، فرماتے ہیں من رسول اللہ۔ ہماری صاحبہ فرماتی میں چپ ہو گئی، میں آگے کہیں یہ نہ میں کہہ دوں کہ رسول وہ ہے جو اللہ کا رسول ہے، تو کہیں حضور یہ نہ فرمائے مان اللہ۔ یہ مائی صاحبہ کا اپنا اشتہار ہے، یہ ان کا خیال ہے۔ اگر یہ کلمہ کہتی بھی تو جس کی خاطر سرکار نے سب سے رخ انور موڑا، ایسی بات تو نہیں ہو سکتی۔ جواب میں سرکار فرماتے ہیں کہ لی ما اللہ وقت انہیں عائشہ، میرا وقت اللہ کے پاس ہوتا ہے، لا یسع فیہ ملک مقرب ولا نبی المرسل، اس وقت نہ کوئی نبی مرسل، نہ کوئی مقرب فرشتہ ہوتا ہے، نہ کوئی نبی مرسل ہوتا ہے، تنہا میں اللہ کے پاس ہوتا ہوں، اور پھر دنیا و ما سوا سے میں غافل ہوتا ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِ إِلَّا مِنَ الْغَافِلِينَ۔ سورہ یوسف کے بارے میں یہودیوں نے پوچھا، اللہ نے جواب دیا، فرمایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِ إِلَّا مِنَ الْغَافِلِينَ۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اس سے پہلے آپ جانتے نہیں تھے، معنی یہ آپ کی توجہ نہیں تھی۔ تو سرکار کی کبھی توجہ تو اپنی ذات کی طرف نہیں ہوتی، اس کا یہ معنی نہیں کہ حضور اپنے آپ کو نہیں جانتے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرا ایک مقام اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس وقت کسی کی وسعت نہیں ہوتی۔ یہ خدا بند قدوس نے سرکار کو عظمتیں عطا فرمائیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ خدا بند قدوس نے ہمیں ایسا نبی عطا کیا، اس نبی کی امت میں بنایا۔ ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ خدا فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ فرمایا کہ پھر تمہارا کام یہ ہے کہ دو ہی جب ہستی ہیں تو ایک ہستی وہ ہے کہ اس کی توقیر کرو، اس کی تعظیم کرو، دوسری ہستی کی تسبیح بیان کرو، تیسرے سے رخ موڑ دو۔ دو ہی ہستی ہیں، ایک وہ ہے کہ ساری زندگی اس کے وقار میں گزار دو، اس کی عزت احترام میں گزار دو، اور دوسری ہستی وہ ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور دوسرا وہ ہے کہ صبح و شام اس کی تسبیحیں پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، اب تو جاتے ہیں محفل سے امیر،
پھر ملیں گے اگر خدا لایا. پتہ نہیں کوئی زیادہ وقت نہ میں صرف کر دیا.